کسی قوم کے تماش بین ہونے کا احساس تب ہوتا ہے جب وہ تماشا خود بن جاتی ہے. نام کو میمرز کی قوم ہے. میں ہمیشہ کہتا ہوں ہمیں پروڈکٹیوٹی سے سیکھنا ہوگا کہ یعنی ایک غیر ملکی خاتون جو کہ مخلوط الحواس ہیں، ان کو کوئی ہوش نہیں ہے بٹ جو کہہ رہی ہیں وہ کسی ایڈیٹ کے بے وقوف بنانے پر پاکستان آ جاتی ہیں. سوشل میڈیا کیسے چیزوں کو مینیپولیٹ کرتا ہے اس ملک میں، اور پھر فیم گیم اور ہوا کریٹ ہوتا ہے کہ وہ خاتون اتنا بڑی ہائپ لے لیتی ہیں کہ ہر چینل اس کا انٹرویو کرنے پہنچ جاتا ہے. بڑے بڑے ٹک ٹاکس اس پر بننے لگ جاتے ہیں. پورا ٹک ٹاک اس خاتون سے بھر جاتا ہے. بڑی بڑی این جی اوز کو اس کو بٹھانا ساتھ پڑ جاتا ہے جبکہ وہ بدتمیزی کر رہی ہے اور اس کو سمجھ ہی نہیں ہے اس لیے وہ کر رہی ہے. اور ایون وہ سرکاری معاملات تک انگیج کر لیتی ہے. صرف سوشل میڈیا کا کلٹ، اتنا بڑا تماش بینی کلٹ، کس طرح ہم ڈوپامین ایڈکشن کا شکار ہے. اب یہاں سے ہمیں یہ اندازہ کرنا ہوگا کہ کس طرح ہم تماش بین ہو چکے ہیں اور ہم تماش بین ہونے جا رہے ہیں. اب وہ جو خاتون ہے وہ 5,000 کبھی ہفتہ وار وظیفہ مانگ لیتی ہے، کبھی کسی شخص کا انٹرویو آ جاتا ہے کہ دیکھیں اس خاتون کو میں آن کر لوں گا، میں اتنے پیسے دے سکتا ہوں، اتنے نہیں دے سکتا. کبھی یہ بیان آتا ہے کہ جی اس لڑکے کو سامنے لایا جائے جس نے اتنا بڑا کارنامہ کر دیا، جبکہ وہ پورے ملک کے لیے ہزیمت، بےزتی اور اخلاقی گراوٹ کا باعث بنے. اور ایسے میں نے بتایا کہ درجنوں بچے ایسی حرکتیں کر رہے ہیں اور ان کو بالکل آئیڈیلائز نہیں کرنا چاہیے. کبھی وہ چھیپا صاحب کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے اور وہ بدتمیزی کر رہی ہے باقاعدہ طور پر. چھیپا صاحب نے تو اپنی طرف سے اچھی کوشش کی کہ اس کی مدد کریں، لیکن وہ مخلوط الحواس اتنی ہے اور میڈیا کوریج اس کی اتنی واسٹ ہے کہ اس کو ہائپ دی جا رہی ہے. کبھی اس کو سگریٹ پیتے سوٹے لگاتے دکھایا جا رہا ہے اور دکھایا جا رہا ہے کہ وہ اس کے عشق میں پاگل ہو گئی ہے، اور پوری قوم کو اس نے پیچھے لگا لیا. یعنی کہ مہنگائی کوئی بڑا مسئلہ نہیں، غربت کوئی بڑا مسئلہ نہیں، گھروں میں خودکشیاں ہو رہی ہیں کوئی بڑا مسئلہ نہیں، سماجی معاشی معاشرتی اخلاقی طور پر جو ہم تباہ ہیں وہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں، ہم لوگ جو ٹیکنالوجی میں دنیا سے اتنے پیچھے جاتے جا رہے ہیں وہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں، ہم پہ قرضہ کتنا ہے وہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں، غریب کے گھر میں روٹی نہیں پک رہی، فاقے ہو رہے ہیں، خودکشیاں ہو رہی ہیں وہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں، جو ازدواجی تعلقات کے مسائل ہیں وہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں، پاکستان کی اتنی بڑی پاپولیشن اوورسیز جانا پڑتا ہے کیونکہ یہاں روزگار نہیں ہے وہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں، روزگار کے مسائل ایشوز نہیں ہیں. اصل ایشو یہ ہے کہ وہ جو امریکن خاتون ہے جو کہ بائی ریس بلیک ہیں اور وہ مینٹلی اب نارمل ہے، اس نے اتنے سین لوگ یعنی اتنے قابل لوگ، قوم کے لیے پروڈکٹیو لوگ، ان ساروں کو اپنے پیچھے لگایا، انکلوڈنگ آل دیز رننگ سوشل میڈیا اینڈ ٹی وی چینلز. تو یہ جو میں آپ کو بتاتا ہوں اس کا مقصد صرف آپ کا دھیان دلوانا ہے کہ پاگل وہ ہے، شی ہیز سائیکولوجیکل ایشوز. آپ تو پاگل نہیں، ہم بحیثیت قوم تماش بین اتنے ہیں کہ ہمیں کوئی بھی پاگل اپنے پیچھے لگا لے. یہ بالکل ایسے ہے کہ سڑک پر کوئی پاگل پھر رہا ہو، کوئی مداری پھر رہا ہو اور پورا محلہ اس کے گرد اکٹھا ہو جائے اور اس کے تماشے کی وجہ سے خود پاگل دکھنے لگ جائے. یہ حال ہے اس ٹائم ہمارا جو اس خاتون نے کر دیا. اگر اسے سگریٹ لگاتے دکھا رہے ہیں، اس کے سوٹے دکھا رہے ہیں، اس کی میسو کوریج ہو رہی ہے، وہ جو بول رہی ہے اس کو جا کے مائکوں پہ دکھایا جا رہا ہے، اس کی ایک ایک ایکٹیویٹی کو کیپچر کیا جا رہا ہے. ریاست اس کو اٹھائے، ڈیپورٹ کرے، ڈیپورٹ نہیں کرتی، ایمبیسی سے بات کرے یا اس کو ریسکیو کرے کسی پاگل خانے میں. دیٹ از اے اسٹیٹ ہل آؤٹ آف دیٹ وومن اینڈ ٹاک ٹو دیئر ایمبیسیز. کیا کوئی پاکستانی مخلوط الحواس شخص یا عورت امریکہ جا کے تماشا لگا سکتا ہے؟ کیونکہ وہ مہذب پڑھی لکھی قوم ہے، وہ ہماری طرح تماش بین نہیں ہے. ہمیں کبھی تو اپنا گریبان جھانکنا ہوگا کہ ہم کہاں کتنی اخلاقی گراوٹ کا شکار ہے، یا ہم بالکل اپنا گریبان نہیں جھانکیں گے اور یہی تماشا ہوتا رہے گا. ہمیں سوچنا ہوگا. تھینک یو ویری مچ.